یہ ایک 16-17 سالہ لڑکی کی کہانی ہے جسے آصف تنگ کرتے تھے اور اس کے گھر والے اسے پاگل سمجھتے تھے۔ اس لڑکی سے ایک لڑکا محبت بھی کرتا تھا جو اس پر جادو تک کروانے کو راضی ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ دفتر سے واپسی پر شام 6 بجے جب یہ دونوں اپنی کار پر اندھیری کوٹھی پہنچی تو نصف گھنٹے بعد کال بیل بجی۔ دونوں چونک پڑی کیونکہ بھلا یہاں کون آنے کی جرت کر سکتا تھا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے انہیں خیال آیا کہ کہیں ساجد اور ناصر تو نہیں لوٹ آئے۔ وہ دونوں ہی گیٹ پر پہنچی۔ دروازہ کھولا تو سامنے شگفتہ کا سسر یعنی اس کے شوہر ناصر کا ماموں شفقت کھڑا تھا اور اس کے ہمراہ محلے کے چند دیگر معتبر افراد بھی موجود تھے۔ ان کے چہروں پر غصے کے آثار تھے۔ شفقت کے لیے زینت اجنبی عورت تھی۔ اس نے ایک ناگوار سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی، پھر اپنی بہو شگفتہ سے مخاطب ہو کر بولا، میرا بھانجا ناصر کچھ دنوں سے غائب ہے، کدھر ہے وہ میرے بھائی ساجد کے ساتھ دوسرے شہر گئے ہیں، شگفتہ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اتنے میں ایک دوسرے محلے والے نے شگفتہ سے مخاطب ہو کر سرد لہجے میں کہا، دیکھیے محترمہ، اگر آپ کے شوہر اور بھائی ہوتے تو ہم یہ بات انہی سے کرتے، لیکن اب مجبوراً ہمیں تم ہی لوگوں سے بات کرنا پڑے گی۔ زینت نے کچھ کہنا چاہا لیکن شگفتہ نے اشارے سے اسے روک دیا اور اس کی طرف دیکھ کر متانت سے بولی، آپ کو ہم سے کیا بات کرنی ہے؟ اس پر ایک تیسرے محلے دار نے کہا، بی بی، ہم اس آصیبی کوٹھی سے عاجز آ چکے ہیں، پورا محلہ پریشان ہے۔ پہلے تو ہم کوئی پریشانی میں نہیں تھے، لیکن جب سے تم لوگوں نے یہاں ڈیرا ڈالے رکھا ہے، یہاں سے بہت عجیب و غریب ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں۔ ہم یہ برداشت کر لیتے، مگر اب ہمارے محلے میں ہر روز کوئی نہ کوئی قتل ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی بات ختم کی۔ ضرور یہ لوگ یہاں کوئی سفلی عمل کرتے ہوں گے، ایک اور نے کہا، ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے۔ زینت اور شگفتہ یہ سن کر سن ہو کر رہ گئی تھیں۔ تاہم زینت نے ہمت کر کے ان لوگوں سے کہا، آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ہم یہاں کسی قسم کا کوئی کالا یا سفلی عمل نہیں کرتے۔ اس کی بات سن کر شفقت کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ وہ زینت کو گھورتے ہوئے بولا، بی بی، ہم کچھ نہیں جانتے، تم لوگوں کو اسی وقت اپنا بوریا بستر یہاں سے سمیٹ کر جانا ہوگا۔ مجھے شک ہونے لگا ہے کہیں میرا بھانجا ناصر تم لوگوں کے کالے جادو کی بھیٹ نہ چڑھ گیا ہو۔ اے مسٹر، تمیز سے بات کریں، سمجھے؟ یہ کوٹھی ہماری ملکیت ہے، ہم اسے کیوں خالی کریں؟ زینت بھی اڑ گئی۔ شگفتہ نے اپنے سسر کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، اور یوں وہ سب انہیں پولیس میں جانے کی دھمکی دے کر واپس چلے گئے۔ اگر یہ بات راز میں رکھنے کے لیے ٹالی والے بابا نے تاکید نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ انہیں آگاہ کر دیتے، مگر اب ایک نئی پریشانی نے شگفتہ کو پریشان سا کر دیا تھا، لیکن زینت کو اس بات کی فکر نہ تھی۔ اس نے شگفتہ کو تسلی دی اور کہا، پولیس کو بھی آ لینے دو، میں نمٹ لوں گی ان سے۔ ناصر اور ساجد بوڑھے گورکن کے بتائے ہوئے راستے پر تیز تیز قدموں سے ٹوٹی ہوئی شکستہ قبروں کے درمیان چلتے جا رہے تھے۔ پھر 30 قدم گن کر وہ رک گئے۔ دن میں بھی چاروں طرف ہو کا عالم تھا۔ پورا قبرستان سانس لیتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر طرف آسیبی ویرانی کا راج تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں بائیں طرف مڑ گئے۔ سامنے ہی پرانا کنواں نظر آیا۔ پھر اس کے قریب پہنچ کر وہ دونوں رک گئے۔ ناصر نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں تو اپنے دائیں جانب چند شکستہ قبروں کو چھوڑ کر برگد کا وہ پرانا پیڑ نظر آ گیا جس کے نیچے ایک قبر تھی۔ بھائی ناصر، کیا شہید شاہ کی قبر دکھائی دی؟
ساجد نے پوچھا۔ ہاں، آ گئی، نظر آؤ، ناصر نے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر برگد تلے اس قبر کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ قبر کچھ کچی تھی مگر ٹھیک حالت میں تھی۔ اس کے آس پاس مٹی کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ قبر کی دیکھ بھال باقاعدگی سے نہیں تو اکثر و بیشتر ضرور کی جاتی ہے۔ قبر کے سرہانے کتبہ بھی تھا۔ ناصر نے ذرا جھک کر بغور پڑھنے لگا۔ شہید ناصر شاہ، نیچے مختصر تعارف تھا۔ بھیرا کا بہادر اور نیک انسان جس نے کئی 100 سال پہلے ایک بھیانک صفت شیطان انسان کا بڑی بے جگری سے مقابلہ کر کے اس کا خاتمہ کیا اور گاؤں والوں کو اس موذی سے نجات دلائی، مگر اس مقابلے میں خود بھی مارا گیا۔ ناصر ایک گہری سانس خارج کر کے کھڑا ہوا اور ساجد کو کتبے کی تحریر سے زبانی آگاہ کیا۔ ساجد خوش ہو کر بولا، اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ ہاں ساجد، ہمیں آج ہی رات بابا ٹالی والے کے بتائے ہوئے حاضرات کا عمل کر کے شہید نیک شاہ کی روح سے شیطان کی روح کے بارے میں پوچھنا ہوگا۔ مجھے امید ہے اس بہادر شہید کی نیک روح اس معاملے میں ضرور ہماری مدد کرے گی۔ ناصر نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اب انہیں رات کا انتظار تھا، دوپہر ہو چکی تھی، انہیں بھوک کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ پانی تو انہوں نے بوڑھے گورکن کی جھونپڑی سے پی لیا تھا۔ ساجد نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے ناصر سے کہا، ناصر بھائی، تمہیں ٹالی والے بابا کی نصیحت تو یاد ہے نا؟ ہمیں یہ کام رات کی تاریکی میں اور نہایت رازداری کے ساتھ کرنا ہے۔ ہاں ہاں مجھے یاد ہے، ناصر جلدی سے بولا، لیکن ہمیں اس بوڑھے گورکن سے بھی ہوشیار رہنا ہوگا، وہ ہماری ٹو لینے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں تو دیکھ نہیں سکتا مگر تم نے اس بات کا ضرور دھیان رکھنا ہوگا۔ ہاں ساجد، تم بے فکر رہو، میں کیونکہ یہاں پر ہوں گا تو میں چوکنا رہنے کی کوشش کروں گا۔ آؤ اب ذرا فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، ناصر نے کہا، اور پھر دونوں نے فاتحہ پڑھی۔ اب پیٹ پوجا کا مسئلہ تھا۔ آبادی بہت دور تھی، یوں بھی وہاں انہیں کوئی ہوٹل یا سرائے وغیرہ نظر نہیں آئی تھی، نہ ہی ان کا وہاں کوئی جاننے والا تھا، لہذا انہوں نے ادھر ہی وقت گزاری کا سوچا۔ البتہ ناصر نے ایک جنگلی بیری کا درخت تلاش کیا اور دونوں نے جنگلی بیر کھا کر گزارا کیا۔ اب انہیں آج کی رات اس قبرستان میں گزارنا تھی۔ اچانک ایک کھرکھراتی ہوئی بھونڈی آواز ان کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم لوگوں نے فاتحہ پڑھ لی؟ دونوں اس آشنا سی آواز پر چونکے۔ ناصر نے گردن موڑ کر دیکھا، سامنے وہی جھکی جھکی کمر والا کانا گورکن کھڑا تھا۔ اس کی اکلوتی آنکھ کا ڈیلا تھرک رہا تھا۔ وہ بغور ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ کانا ہونے کی وجہ سے دوسری آنکھ کچھ زیادہ ہی پھٹی ہوئی ابلی پڑی تھی۔ اسے اچانک سامنے پا کر ناصر کچھ گڑبڑا سا گیا۔ تاہم ناصر نے کہا، بس اب ہم واپس لوٹنے ہی والے تھے، سوچا تھوڑی دیر سستا لیں پھر واپس لوٹ جائیں، آبادی بھی بہت دور ہے۔ ٹھیک ہے، لوٹ جانا، خیال رہے شام جلدی اترتی ہے، ایسا نہ ہو کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، گورکن نے اصرار بھرے لہجے میں کہا اور پھر واپس لوٹ گیا۔ یہ بدبخت کیوں ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ ہماری مرضی، ہم جس وقت بھی واپس لوٹے۔ ساجد نے اس کے جانے کا اندازہ کرنے کے بعد غصے سے کہا۔ ناصر کسی سوچ میں گم تھا۔ کانے گورکن نے کسی مصیبت کا ذکر کیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کیا وہ انہیں اس طرح ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا؟ تو دونوں ذرا فاصلے پر جا کر ایک گھنے پیڑ تلے بیٹھ گئے۔ ناصر بغور چوکنا انداز میں چاروں طرف گاہے بگاہے نظر دوڑا رہا تھا۔ در حقیقت وہ یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہیں وہ پراسرار کانا گورکن
وہاں رہ کر ان کی تو نہیں لے رہا، مگر ایسا نہیں تھا۔ دور دور تک اب ویرانی کا راج تھا۔ ماحول میں دم بخود سی خاموشی طاری تھی۔ اندیشناک وسوسوں سے فضا دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں وہیں بیٹھے رہے، پھر کچھ سوچ کر انہوں نے ایک چکر قبرستان کا لگایا اور پھر اس مرتبہ کوئی محفوظ سی جگہ تلاش کر کے وہیں بیٹھ کر رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ یہ جگہ شہید نیک شاہ کی قبر سے تھوڑی ہی دور تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ کانا گورکن ضرور ایک بار پھر اپنی تسلی کرنے کی خاطر یہاں آئے گا کہ یہ دونوں واپس لوٹ گئے یا نہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کانا گورکن انہیں کیوں شام سے پہلے پہلے یہاں سے لوٹ جانے کا کہہ رہا تھا۔ اس میں کیا راز تھا؟ کون سا پراسرار چکر تھا؟ یہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ وقت گزرا، شام جھکنے لگی۔ یہاں تو دن میں بھی ہولناک ماحول محسوس ہوتا تھا، مگر اب شام ہوتے ہی ماحول میں مزید وحشت طاری ہونے لگی تھی۔ ناصر بھائی، شام تو ہو گئی؟ ساجد نے پوچھا۔ ہاں، شام تو ہو گئی، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، ناصر نے سرگوشی میں کہا۔ کیسی غلطی؟ ہمیں لالٹین اپنے ساتھ ضرور لانی چاہیے تھی، ناصر نے کہا۔ کیا آسمان صاف نہیں؟ چاند کی روشنی سے بھی تو کام لیا جا سکتا ہے، ساجد نے کہا۔ ہاں، دیکھتا ہوں۔ آسمان تو صاف ہی ہے، ناصر نے شفاف آسمان پر تارے ٹمٹماتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ شام کے بعد رات جھک آئی۔ اب انہیں آوارہ جانوروں اور دیگر حشرات الارض کا ڈر ہونے لگا تھا۔ شکر ہے کہ تباک سا چاند ابھر آیا تھا اور پراسرار سی طلسماتی چاندنی پورے قبرستان میں پھیل گئی تھی۔ آس پاس اب آوارہ کتوں اور گیدڑوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ناصر بھائی، لگتا ہے رات گہری ہو گئی ہے، کیوں نہ اپنا کام شروع کیا جائے؟ ساجد نے ہولے سے سرگوشی کی۔ ناصر بولا، چلو۔ وہ دونوں اٹھے اور شہید نیک شاہ کی قبر کے قریب چلے گئے۔ دفتن انہیں یوں لگا جیسے کوئی ان کے عقب میں چلا آ رہا ہو۔ ناصر نے رک کر فوراً اپنے عقب میں دیکھا، مگر اسے سوائے تاریکی اور چاندنی کے کچھ نظر نہ آیا۔ وہ اسے ماحول کا شاخسانہ قرار دے کر پھر آگے بڑھا تو اچانک اسے اپنے عقب سے آہٹ سنائی دی۔ اس نے ایک دم گردن موڑ کر عقب میں دیکھا تو اسے ایک سایہ درخت کی آڑ میں چھپتا ہوا نظر آیا۔ کون ہے؟ ناصر نے دھڑکتے دل سے پکارا، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ ساجد، تم ٹھہرو ذرا۔ ناصر نے ساجد کو وہیں کھڑا کیا اور درخت کے قریب جانے لگا جہاں وہ پراسرار سایہ چھپا تھا۔ وہاں پہنچا تو کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے دل و دماغ کو نہ جانے خوف نے جکڑ لیا تھا۔ تاہم وہ واپس مڑا تو اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ گمسم کھڑے ساجد کی طرف ایک سایہ دبے پاؤں بڑھ رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کھدال تھی جسے اس نے دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھا تھا اور اپنے سر سے بلند کر رکھا تھا۔ اس کے جارحانہ تیور سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ساجد پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ ناصر نے جو یہ دیکھا تو اسے ساجد کی جان کو خطرے میں محسوس ہوئی اور وہ چشم و ضم میں اس سائے کے قریب جا پہنچا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ جھکے کندھوں والا سایہ کھدال سے ساجد پر حملہ کرتا، ناصر نے بڑے زور سے اسے دھکا دیا۔ سایہ پرے جا گرا، کھدال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ ناصر نے دیکھا وہ کانا گورکن تھا۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیوں ساجد کی جان کا دشمن بن گیا تھا۔ ادھر کانا گورکن نے بھی اٹھتے ہوئے زیادہ دیر نہ لگائی۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے اور اکلوتی آنکھ میں بڑی خوفناک سی چمک تھی۔ اس نے دوبارہ کھدال اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی۔ پھر وہ ناصر کو گھور کر غصیلے لہجے میں بولا، میں نے تم لوگوں سے کہا تھا نا کہ شام ہونے سے پہلے دفع ہو جانا، ورنہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اب بھگتو۔
یہ کہہ کر وہ کدال اپنے ہاتھوں میں تولتا ہوا جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ناصر بھی محتاط ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ساجد البتہ بیچارہ حیران و پریشان کھڑا تھا۔ ناصر نے چلا کر کانے گورکن سے کہا، ہماری مرضی، ہم یہاں سے جائیں یا نہ جائیں۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں یہاں سے واپس لوٹنے پر مجبور کرنے والے؟ کانے گورکن نے عجیب سے خونخوار لہجے میں غرا کر کہا، بکواس مت کرو، اب تمہارے لوٹنے کا سمے بیت چکا، اب میں تم دونوں کی ادھر ہی قبر بنا دوں گا۔ ناصر کے وجود میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری اور بولا، مگر تم ہماری جان کے دشمن۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کا کدال سے حملہ کر دیا، مگر ناصر نے اپنے آواز باہر رکھتے ہوئے اس کے کدال والے دونوں ہاتھوں کو روکا اور اس سے کدال چھین کر پیٹ میں ایک زوردار لات رسید کر دی۔ کانے گورکن کو شاید ناصر سے ایسی بہادری کی توقع نہ تھی۔ وہ پیٹ پر لات کھاتے ہی خرخراتی آواز میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے، چہرے پر ہولناک غصہ امنڈ آیا تھا۔ ناصر کا خیال تھا کہ اب یہ کانا گورکن واپس بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے دیکھا اس کانے گورکن نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم دونوں یہاں کس نیت سے آئے ہو۔ میں تمہارا مقصد ہرگز پورا نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ میں خود مقدس ہاموس کا پجاری ہوں۔ میں تم دونوں کو ایک آخری موقع دے رہا ہوں کہ اب بھی وقت ہے، یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ ناصر اور ساجد اس کی بات پر چونکے۔ کانے گورکن نے خود کو کسی جاموس کا پیروکار کہا تھا، مگر وہ تھا کون؟ اس بارے میں پوچھنے کی ہمت ساجد نے اس سے کی اور بولا، یہ جاموس کون ہے؟ مقدس جاموس بولو، وہ کانا گورکن غصے میں بولا۔ وہ ناقابل تسخیر پراسرار قوتوں کا مالک تھا، لیکن آج سے کئی 100 سال پہلے زمان شاہ نامی انسان نے اس کے ساتھ جنگ لڑنے کی جرت کی۔ اس نے مقدس جاموس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر خود زمان شاہ بھی نہ بچ سکا۔ مقدس جاموس جسمانی طور پر تو مر چکا ہے، لیکن اس کی روح اب بھی بھٹکتی رہتی ہے۔ زمان شاہ نے اسے یہاں سے دور اپنے دور پر ایک رشتہ دار کے گھر میں دفنا دیا تھا، کیونکہ وہ مقدس جاموس کے پراسرار قوتوں سے خوب واقف تھا اور جانتا تھا کہ جاموس کسی وقت بھی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، مگر بعد میں زمان شاہ بھی نہ بچ سکا۔ اور اب تم دونوں زمان شاہ کی برسوں پرانی جنگ میں شامل ہونا چاہتے ہو، میں تمہیں کبھی کامیاب نہ ہونے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ مارے غیظ و غضب کے ہانپنے لگا۔ ناصر اور ساجد حیرت سے اس کی یہ باتیں سنتے رہے۔ حالات کے مطابق وہ اس کانے گورکن کی باتوں کو سمجھ رہے تھے کہ جاموس وہی شیطان تھا جس کی موت زمان شاہ المعروف شہید نیک شاہ کے ہاتھوں ہوئی تھی، اور اب اس کی بدرو اس کے خاندان کی جانی دشمن بن چکی تھی، اور یہ کانا گورکن اس کے چیلوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا۔ صورتحال عین وقت پر گھمبیر ہو گئی تھی، مگر بجائے مایوس ہونے کے ناصر اور ساجد نے اس مشکل گھڑی سے نمٹنے کی ٹھان لی تھی۔ لہذا ناصر نے جرأت و ہمت سے کام لیتے ہوئے اس سے کہا، اے شیطان کے چیلے، تجھ پر اللہ کی مار ہو، اور تیرا شیطان جاموس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور یہ بات بھی ہماری تم کان کھول کر سن لو کہ ہم صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور وہی ہم آگے بھی ہماری مدد کرے گا، اور ان قریب اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ تمہارے اور تمہارے شیطان آقا جاموس کا بھی ہمیشہ کے لیے کام تمام ہو جائے گا۔ اگر تم نے ہمارا راستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی تو تمہیں بھی ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ناصر کی جرأت آمیز گفتگو اور ارادوں کی پختگی نے کانے گورکن کو ایک لمحے کے لیے پریشان سا کر دیا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اپنے حلق سے ایک بلند قہقہا اگلا
اور اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے بولا، اے مقدس جاموس کے پیروکاروں، قبروں سے نکل آؤ اور میری مدد کرو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اچانک آس پاس کے ماحول میں عجیب سی گونج پیدا ہونے لگی۔ ناصر گردن گھمائے چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے کچھ پراسرار چیزوں کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ ساجد نے بھی یہ پراسرار سی گونج سن لی تھی۔ وہ چلا کر ناصر سے بولا، ناصر بھائی، اس خبیث گورکن کو ختم کر دو، یہ اس بدرو کا چیلا ہے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ناصر کا دل خوف کے مارے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نیم تلسماتی چاندنی میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ارد گرد کی قبروں سے مردے سالم حالت میں اٹھ کر آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسا دہشتناک منظر اچھوں کا پتا پانی کر دیتا ہے، لیکن کیونکہ ناصر نے اس بدرو کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کا پختہ عزم کر رکھا تھا، اس لیے اس نے اپنے اعصاب پہ قابو رکھا۔ وہ بغور چاروں طرف سے مردوں کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھنے لگا۔ یہ مردے کسی نئی قبر سے شک ہو کر نہیں نکلے تھے، بلکہ جو قبریں شکستہ اور ٹوٹی ہوئی تھیں ان کے اندر سے برآمد ہوئے تھے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ایسی حالت میں نہ تھے، اپنے اصل رنگ و روپ میں تھے۔ البتہ ان کے جسم سفید لٹھے کے کفن میں ضرور ملبوس تھے۔ ان کے چہرے بھی عام انسانوں ہی جیسے تھے، مگر آنکھیں پتھرائی ہوئی سی تھیں، اور چہرے کسی تیز واٹ بلب کی دودھیا روشنی کی طرح تھے۔ ان کی تعداد 10-12 کے لگ بھگ نظر آتی تھی، مگر ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ناصر نے اپنے حواس جمع رکھے اور اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی کھدال کو مضبوطی سے تھام لیا۔ پھر جیسے ہی ایک مردہ اس کے قریب آیا، اس نے کھدال کا نوکیلا آہنی پھل اس کے سینے پر رسید کیا۔ مردے کے حلق سے کوئی چیخ برآمد نہ ہوئی، البتہ وہ کھدال کا وار کھاتے ہی لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ ناصر کو ہمت ہوئی اور اس نے یوں دوسرے مردے کا بھی یہی حشر کیا۔ پھر تو جیسے ناصر پر جنون طاری ہو گیا۔ مردے اس کی کھدال کا وار کھا کھا کر زمیں بوس ہونے لگے، مگر گرتے ہی وہ اپنے ہاتھوں، پیروں، گھٹنوں کی مدد سے گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ خون ان کے جسموں سے نہیں بہہ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے ساجد کی دلدوز چیخ سنائی دی۔ وہ ساجد کی طرف پلٹا اور دھک سے رہ گیا۔ دو مردوں نے حیران پریشان سا ساجد کو دبوچ لیا تھا۔ ایک مردہ اس کی گردن میں اپنے دانت گاڑنے کی کوشش کر رہا تھا، ادھر وہ خبیث کانا گورکن زور زور سے شیطانی قہقہے لگانے میں مصروف تھا۔ ناصر نے جوش کے مارے ایک زوردار چیخ ماری اور کھدال پکڑے ساجد کی طرف لپکا۔ اس نے سب سے پہلے ایک مردے کی پشت پر کھدال رسید کی اور اسے گردن سے پکڑ کر ساجد سے علیحدہ کر کے پرے دھکیل دیا۔ پھر یہی حشر اس نے دوسرے مردے کا بھی کیا۔ ساجد بیچارہ چیخ چیخ کر ناصر سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان پر کن لوگوں نے حملہ کیا، لیکن ناصر کے پاس اتنا وقت نہ تھا۔ تاہم اس نے خوفناک نظروں سے قریب کھڑے شیطانی قہقہے لگاتے اس کانے گورکن کی طرف دیکھا، اور پھر غصے سے دانت پیستے ہوئے وہ ایک جوشیلی چیخ مار کر اس کی طرف لپکا۔ کانے گورکن نے جو ناصر کو کھدال پکڑے جارحانہ تیوروں کے ساتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اچانک اس کے قہقہوں کو بریک لگ گئے۔ وہ پریشان سا نظر آنے لگا، مگر پھر دوسرے ہی لمحے اس نے واپس پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی۔ ناصر اب اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کھدال کی بھرپور ضرب اس پر رسید کر دی تھی، جو خبیث کانے گورکن کے دائیں کاندھے میں پیوست ہو گئی۔ اس کے حلق سے ایک کری چیخ بلند ہوئی اور پھر وہ تیورا کر گر گیا۔ کھدال کا آہنی پھل اس کے دائیں کاندھے میں پیوست ہو چکا تھا اور اب اس کے زخمی کاندھے سے خون جاری ہو گیا تھا۔ کانا گورکن اذیت ناک کراہوں کے بعد اپنے ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ کر ٹھنڈا پڑ گیا۔ فرت جوش سے ناصر کا چہرہ بری طرح تمتما رہا تھا اور وہ زور زور سے ہانپنے بھی لگا تھا۔
اچانک اسے پھر ساجد کی چیخ سنائی دی۔ وہ بے اختیار پلٹا، کیا دیکھتا ہے کہ 3-4 مردوں نے اسے زمین پر گرا دیا تھا۔ اس کی روح فنا ہو گئی۔ وہ کانے گورکن کو اسی حالت میں چھوڑ کر اس کی مدد کے لیے لپکا اور قریب پہنچا تو اچانک ٹھٹک کر رک گیا۔ تمام مردے آنن فانن غائب ہونے لگے تھے۔ ناصر نے فوراً آگے بڑھ کر ساجد کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ اس کے کپڑے مردوں سے کھینچا تانی کے باعث پھٹ گئے تھے۔ ناصر نے اپنی سانسیں بحال کی اور پھر جلدی جلدی اسے صورتحال سے آگاہ کرنے لگا۔ قبرستان میں اب ایک بار پھر ہولناک سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ ان دونوں کو اب ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی شگفتہ کو ہو رہی تھی۔ اپنے سسر اور محلے والوں کی دھمکی اور 2 روز کے اندر اندر اس اندھیری کوٹھی کو خالی کرنے کی مہلت، وہ خاصی فکر مند ہو گئی تھی۔ اس پر ان لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ راتوں کو اب اس اندھیری کوٹھی سے زور زور سے رونے چلانے کی آوازیں اس قدر شدت اختیار کر چکی ہیں کہ مارے خوف کے محلے والوں کا جینا دوبھر ہو چکا ہے۔ محلے والوں نے ان پر ہی الزام لگا دیا تھا کہ یہ سب انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مزید یہ کہ اندھیری کوٹھی میں بیٹھ کر یہ لوگ سفلی علوم و جادو ٹونے کیا کرتے تھے۔ شفقت اور محلے کے چند لوگ پولیس لانے کی دھمکی بھی دے چکے تھے، لیکن شگفتہ کی بے نسبت زینت کچھ زیادہ ہی پریشان نہ تھی۔ شاید اسے تسلی تھی کہ وکیل خالدہ توفیق اور اس کے پولیس افسر شوہر توفیق احمد کے ذریعے وہ ایسی صورتحال کو سنبھال لے گی۔ چنانچہ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا۔ البتہ اگلے دن جب دونوں تیار ہو کر دفتر جانے کی تیاریاں کرنے لگی تو متعلقہ تھانے کی پولیس آ گئی۔ ان کے ہمراہ ایک موٹا حوالدار بھی تھا۔ یہ تھانہ انچارج تھا۔ اس نے ان دونوں کے بیانات لیے۔ زینت اور شگفتہ نے انہیں بتا دیا وہ کافی عرصے سے یہاں مقیم ہے اور اندھیری کوٹھی کے پراسرار واقعات سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پولیس نے پوری کوٹھی کی تلاشی لے ڈالی۔ محلے کے چند لوگ بھی آ گئے تھے۔ ان میں ناصر کا ماموں شفقت بھی پیش تھا اور وہ تھانے دار کے کان بھرنے کی کوشش میں مصروف دوسرے محلے والوں کی طرح بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا۔ بالآخر جب موٹا تھانے دار اس کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا جہاں اس شیطانی بدرو کا مدفن تھا تو اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا رول بند دروازے کے زنگ آلود تالے پر ٹھونکتے ہوئے شگفتہ سے پوچھا، اس کمرے میں کون رہتا ہے؟ بیچاری شگفتہ پریشان سی ہو گئی۔ البتہ زینت مروب ہوئے بغیر جواباً بولی، یہ کوٹھی کا اسٹور روم ہے۔ تھانے دار اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے دانت پیس کر بڑبڑایا، پر اس پر تالا کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیا اسٹور میں کوئی خزانہ پوشیدہ ہے؟ شفقت نے فوراً تھانے دار کے کان بھرتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کمرے کے اندر تو بیٹھ کر یہ لوگ سفلی عمل اور جادو ٹونا کرتے ہیں۔ آپ اسے بھی کھولنے کا حکم دیں، پھر دیکھنا میری بات سچ ثابت ہوتی ہے کہ نہیں۔ محلے کے دیگر لوگوں نے بھی سر ہلا کر اس کی بات کی تاکید کی۔ سب موٹے تھانے دار نے معنی خیز انداز میں اپنے سر کو جنبش دیتے ہوئے شگفتہ سے اس کی چابی مانگی، مگر چابی تو تھی ہی نہیں، کیونکہ ٹالی والے بابا نے اس کمرے کو کھولنے یا اسے استعمال کرنے سے سختی سے ممانعت کر رکھی تھی۔ چنانچہ شگفتہ نے اس جواب پر کہ چابی کھو گئی ہے اس کے شبے کو تقویت ملی، اور یوں موٹے تھانے دار نے کڑکدار لہجے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، یہ تالا توڑ دو۔